رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم سب احباب اپنا 7واں روزہ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مقدس وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں دیگر عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ روزہ افطار کرانے کا ثواب بھی بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب روزہ دار کو ملتا ہے اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے، اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کتنے خوبصورت انداز میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے روزہ کو افطار کرائیں، تو روزہ افطار اس صورت میں کرائیں جس طرح افطار پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں، تو اس سے اجتناب کرتے ہوئے ہمیں افطار راشن کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی اس افطاری میں شامل ہو سکیں، اللہ کی نعمتوں سے وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب، جو کہ ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 3 سال، وہ 3 سال کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص حکمت کے ساتھ، خاص تدبیر کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ پہلے 3 سال کے ابتدائی ایام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خفیہ طور پر اعلان نبوت فرمایا۔ کبھی دوستوں کو جا کے اعلان نبوت کرتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو جا کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وقت آگے بڑھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، ان کو اپنے گھر بلایا۔ جب انہوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کے نبی ہونے کو نہیں تسلیم کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی غصے نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے۔ وقت کچھ گزرا، پھر ان کی دعوت کی، اور اس کے بعد پھر ایک پہاڑ پہ حضور حاضر ہو کے اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ تکالیف بھی پہنچائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے برے الفاظ کے ساتھ مخاطب بھی کیا۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ کیجیے اور ناظرین کو بتائیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائی ایام میں آغاز تبلیغ کا کون سا منہج اختیار فرمایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے پربہار ایام اور خوبصورت جو یہ لمحات ہیں، ان میں ہم اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ روزہ بھی ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کے شب و روز اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو آج جو کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی 3 سالوں کی کیا کیفیت تھی، اور اس کا کیا منہج اور کیا طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو اس میں ہمہ جہت اصلاح کا کام آپ نے کیا ہے۔ جو عورتوں کو ان کے حق نہیں مل رہے تھے ان کو ان کا مقام دلایا، غلاموں کو ان کے حقوق دلوائے، زمین کے اندر اصلاح کا ایک کام جو ہے بہترین انداز میں فرمایا، اسی طرح اقتصادی اور مالی اصلاحات فرمائیں۔ لیکن نہ تو آپ کے پاس کوئی فوج تھی، نہ آپ کے پاس اس وقت کوئی طاقت تھی، نہ دولت تھی کہ جس کے بل بوتے پہ یہ کام کیا جاتا تھا۔ تو ایمان اللہ رب العزت پہ، اخلاص، استقامت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی مدد اور نصرت پہ یقین تھا۔ تو اس کے تحت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابتدائی ایام میں سورۃ القلم، سورہ مدثر، سورہ مزمل اور یہ چند جو صورتیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں. ابھی تک نہ زیادہ قرآن نازل ہوا تھا اور کوئی اور چیز ایسی نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا، اور جسے عربی میں کہتے ہیں دعویٰ عشوائیہ، کہ ایک ایسی دعوت نہیں دی کہ بس جس طرف نکل گیا دعوت دینی شروع کر دی، بلکہ بہت محکم اور تدبیر والے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، جس سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا کام جو ہے وہ رینڈملی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بہت پڑھے لکھے طریقے سے، بڑے شعور کے ساتھ، بڑے حسن انتظام کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابھی تک نہ تلوار اٹھائی ہے، نہ یہ فرمایا کہ جو میرے اوپر کلمہ پڑے وہ بت کو توڑ کے آئے، یعنی فوری طور پہ نہ بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، نہ قریش کے ساتھ سٹیٹ آف وار میں گئے، نہ ان سے کسی جنگ کا آغاز کیا، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا، اور یہ فرمایا کہ ہم شروع میں جنگ نہیں کریں گے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم انہی کے اندر پہلے اپنی ایک بیس تیار کریں گے، اور پہلے اپنی ایک مضبوط بنیادیں اور جڑیں پیدا کریں گے، اور پھر ان جڑوں اور بنیادوں کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوگی. اور وہ آپ نے کیسے تیار کی کہ آپ نے جسے انفراسٹرکچر کہتے ہیں اور جسے بنیاں تحتیہ کہتے ہیں، کہ آپ نے ان لوگوں میں سے چن کے افراد سازی کا کام شروع کیا. یہ سب سے پہلا کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر بندے کو دین کی دعوت دے رہے تھے، نہیں، بلکہ چن کے آپ نے افراد تیار کیے، اور ابتدائی جو تقریباً 6 ماہ کا دورانیہ بنتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کو ایمان اور اسلام کی طرف لے کے آئے، اور ایسے لوگ تلاش کیے جو بڑے پرعزم لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، جن کے اندر مردانگی پائی جاتی ہے. علامہ نے فرمایا تھا کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا. یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ مقام اور مرتبہ انہی کو عطا کرتا ہے کہ جن کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جن کے اندر کوئی خاص بات موجود ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ابتدائی اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوئے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی گفتگو کے اندر یہ بھی بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور پر دعوت کا آغاز کیا، خاص لوگوں کو چن کے دعوت دی، تو اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے. جی، خفیہ دعوت تمام سیرت نگاروں کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو انہوں نے دعوت کے ادوار کو اسی طرح تقسیم کیا ہے کہ ابتدا میں سری دعوت تھی، پھر جہری دعوت تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقدامی دعوت تھی کہ جس میں ساتھ جہاد بھی شامل تھا. تو یہ مراحل انہوں نے بیان کی ہیں. لیکن ہم جب اس کو ایک بنظر غیر دیکھتے ہیں تو اس کو صرف سری دعوت کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ضرور تھا کہ اس وقت اخفاء اور پردے کا اہتمام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایسی سیدھی دعوت نہیں تھی کہ جو عام ہو اور ہر بندے کو خفیہ طور پہ دی جا رہی ہو، بلکہ اس میں خاص لوگوں کو چننا اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں دین کی دعوت دینا، اس کا خاص طور پہ اہتمام موجود تھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو دعوت اسلام کا شرف ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اور یہ روایت باقاعدہ علامہ ابن اسحاق نے لکھی کہ اجمع اہل العلم ان اول من سجد بعد رسول اللہ سیدہ خدیجہ، کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی جو سعادت ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. تو اس سے عورت کا مقام جیسے ہمارے پروگرام میں بیان کرتے آئے ہیں کہ یہ خاص شرف ان کو نصیب ہوا ہے. اور یہ جو ایک کنسیپٹ خواتین کے بارے میں بعض لوگ نعوذ باللہ احادیث سے غلط مفہوم پہنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناقصات و عقل و دین، کہ یہ جی عقل اور دین میں ناقص ہیں، اور اس سے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہی حدیث پاک میں یہ مفہوم بیان کیا گیا، بلکہ یہاں تو حضور کے بعد سب سے پہلے سجدے کی سعادت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی گئی. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے ایک رفاقت ہے اور دانش مندی ہے، اور پھر مالداری بھی ہے، تاجر بھی ہیں، وہ اسلام لے کے آئے. پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
اس وقت آپ بچپن میں تھے، آپ جو ہے وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، پھر حضور کے غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابتدائی ہفتے میں جن 6 افراد کو آپ اسلام کی طرف لے کے آئے ہیں، یعنی آپ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فارغ نہیں بیٹھے بلکہ 6 افراد کو کلمہ پڑھایا اور انہیں آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں لے کے آئے، وہ سارے کے سارے معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام رکھنے والے لوگ تھے، چنیدہ لوگ تھے، اور اسلام میں بھی وہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں جن کو اکیلا کلمہ پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نام اگر لوں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کے آنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور عثمان کتنے بڑے تاجر، کتنے بڑے مالدار، اور کیا ان کا مقام تھا۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور یہ جو سارے حضرات، حضرت زبیر ابن العوام، ان کو حضرت ابو بکر صدیق لے کے آئے، اور ابو عبیدہ بن الجراح فاتح شام ہے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی فتوحات کی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر ہیں۔ تو ان سب کی نیکیاں جہاں ان کے نامہ اعمال میں ہیں، وہاں حضرت ابو بکر کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو رہی۔ کیا بات، مطلب ابو بکر صدیق ابتدائے اسلام ہی سے اسلام کی تبلیغ میں جاری ہو گئے، رواں دواں ہو گئے، ہر لمحہ اسلام کے نام کر دیا۔ اور بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، دین میں ان کی معلومات اس وقت اتنی نہیں تھی جتنی آج ایک عام بندے کی معلومات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی اس دور کے بندے کی جو اس وقت معلومات ہیں دین کے بارے میں، ابھی تو اتنا دین آیا ہی نہیں تھا، ابھی تو بالکل حضور انہوں نے کلمہ پڑھا اور ابھی کوئی زیادہ معلومات بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا، یہ ان کا اخلاص تھا، وہ نکل کھڑے ہوئے، اور ابتدائی ایک ہفتے 10 دن میں ہی اتنے خاص لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا، انہیں کلمہ پڑھایا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ لو وزن ایمان ابی بکر فی کفۃ ووزن ایمان امت فی کفۃ اخری لرجحت کفۃ ابی بکر، کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ ان کو مقام حاصل ہوا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پہ ریگارڈ دیا اور ان کو صدیق اکبر کا لقب ملا اور بہت بڑا ٹائٹل ملا۔ تو یہ ان کی خدمات ابتدائے اسلام کے اندر موجود تھیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کے آنے۔ پھر اس میں یہ دیکھیں کہ کس عمر کے وہ لوگ تھے۔ حضرت عثمان غنی کی عمر ذرا زیادہ تھی، اس وقت وہ 34 سال کی عمر میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عمر 32 ایئرز تھی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی، اور حضرت سعد کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ تو اس میں سے اکثر نوجوان تھے جو اس وقت اسلام کی طرف آئے، اور حضرت علی شیر خدا کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت سمیہ کی عمر 55 سال تھی، اور اکثر نوجوان تھے، بڑی عمر کے بھی تھے۔ تو یہ سارے وہ خاص لوگ ہیں جن کو ابتدائے اسلام میں چن کے حضور نے کلمہ پڑھایا، اپنے غلاموں کی صف میں شامل کیا، اور یہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب ایسا حساب یہ تعداد بڑھتی گئی۔ تو یہ بھی ذات فرما دیں کہ ابتدائی 6 ماہ تک یہ تعداد کہاں تک جا پہنچی؟ جی، جو ابتدائی جو اسلامی دعوت کے 6 ماہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایک خفیہ طریقے سے جب دعوت جاری رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے رہے، تو ابتدائی 6 ماہ میں تقریباً 45 افراد جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جن میں 28 مرد تھے اور 17 عورتیں تھیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 خواتین کا کردار جو ہے وہ شامل رہا، اور قریب تعداد ہے، 28 مرد ہیں، 17 خواتین ہیں جو اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ پھر ان میں امیر و غریب کا فرق بھی دیکھنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلا دی کہ وہ شروع میں جو اسلام لائے وہ سارے غریب ہی تھے۔ یہ جو 45 افراد اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سے 34 دولت مند تھے، امراء تھے، اغنیاء تھے، اور 11 فقراء تھے۔ یعنی اکثر لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مالدار تھے۔ حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ ذکر آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ان کا شمار اغنیاء میں ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا شمار اغنیاء میں ہوتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے۔ اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بہت بڑی عرب کی تاجر جو ہے وہ مشہور خاتون تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون ایک سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ تو جہاں وہ لوگ موجود تھے جو
اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، فقراء بھی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام بھی تھے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ جیسے جو ہیں وہ فقراء وہ بھی شامل تھے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں موجود تھے، اور ان سب کے ساتھ مل کے حضور نے معاشرے کی اصلاح کا کام شروع کیا، اور یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ وہ ابتدائی لوگ ہیں جو جنت میں بھی حضور کے رفیق ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور انہوں نے ابتدائے اسلام میں اسلام کی بنیادوں میں یہ لوگ شامل ہیں، اسلام کی بلڈنگ کی جو بنیادیں ہیں ان میں یہ بھاری بھرکم، یہ خوبصورت، یہ جاندار، دانش مند لوگ جن کو اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کے لیے اور صحابہ میں شامل ہونے کے لیے چن لیا، ان میں خود حضور کے اپنے خاندان کے اور گھر کے 10 لوگ شامل تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ، آپ کی 4 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت زید ابن حارثہ، اور آپ کے گھر کی 2 خادمائیں۔ تو یہ 10 افراد آپ کی اپنے خاندان کے جو تھے، یہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ بھی حضور کی عظمت ہے کہ باہر والوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، گھر والوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایک بڑا مشہور جملہ، وہ کہا کرتے تھے کہ لقد اتا علی یوم وکنت رابع 4 فی الاسلام، کہ میرے اوپر وہ دن بھی آیا کہ جب میں اسلام میں 4 میں سے چوتھا تھا، تو یہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور اس طریقے سے یہ قافلہ عشق و مستی تیار ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اچھا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب وضاحت فرما دیں کہ یہ جو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ابتدائی ایام میں یہ لوگ شامل تھے، تو قرآن مجید میں جو آتا ہے السابقون الاولون، تو کیا ان میں یہ لوگ مراد لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، یہی تو مراد لیے جا سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والوں میں ہیں، اور السابقون الاولون میں یہ بھی شامل ہیں، اور اصحاب بدر بھی شامل ہیں جو کہ پہلی کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں شامل ہوئے۔ تو ان سب کو ملا کے اسلام نے السابقون الاولون جو ہے من المہاجرین والانصار، ان سب کو شامل کیا، لیکن بالخصوص سبقت لے جانے والے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں تکلیفیں بھی حضور کے ساتھ برداشت کی، جنہوں نے قربانیاں بھی دیں، اور پہلے دن سے حضور کی رفاقت ان کو میسر آئی۔ اور میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک حضور کے صحابی تھے جن کا نام تھا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہی دنوں میں حج کے موسم میں میں آیا، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا ابھی اسلام کا دعوت کا آغاز کیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مینا میں خیمے لگے ہوئے تھے، اور میں حضرت عباس کے ساتھ مل کے تجارت کرتا تھا، تو میلہ لگا تھا، ایک مینا میں خیمے سے ایک ہستی باہر نکلی اور اس نے نماز کے لیے نیت باندھ لی، تو میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اتنی دیر میں خیمے سے ایک بچہ باہر آیا، وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر ایک خاتون باہر آئی، وہ حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تینوں نے نماز شروع کر دی۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا ابن امی محمد وھذا ابن امی علی وھذہ زوجتہ خدیجہ، کہ یہ میرے بھتیجے محمد ہیں، یہ میرا ایک بھتیجہ علی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس طریقے سے حضرت عباس نے یہ بات بیان کی، اور حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ جب کیسر و کسریٰ کے خزانوں کے بھی یہ مالک بن جائیں گے۔ تو حضرت عباس نے یہ بات حضور کی جو ہے ان کو بتائی، تو وہ کہنے لگا دعنا فی تجارتنا، کہ ہمیں اپنی تجارت کرنے دو، ہمیں اپنے معاملات میں رہنے دو۔ یہ بات کی اور پھر تجارت میں مشغول ہو گئے۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں پھر میں واپس چلا گیا، پھر 20 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کا پورا یقین جب نصیب ہوا، اور میں نے کلمہ پڑھا، تو حضور کے سامنے آ کے میں بلک بلک کے روتا تھا، تو سرکار مجھے فرماتے تھے اللہ تیرے پرانے سارے گناہ معاف کرے گا، تو کیوں روتا ہے؟ تو اشعث نے کتنا پیارا جملہ کہا، کہنے لگے میں اس پہ تو نہیں روتا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے، میں روتا اس لیے ہوں اتتنی فرصت ان اکون ثالث ثلاثہ، کہ میرے پاس ایک ایسا موقع آیا تھا کہ میں اسلام میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آ سکتا تھا، لیکن اس دن میں وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اور میں اس دن آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کے واپس لوٹ گیا،
اور آج 20 سال بعد میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، کاش میں بھی ان سابقون الاولون میں شامل ہو سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق جس کو نصیب ہو جائے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ تو یہ سعادت اللہ رب العزت نے ان کے لیے لکھ دی تھی، اور وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سبقت لے جانے والے غلام ہیں ان میں شامل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں، لیکن تبلیغ کا جو انداز ہے وہ خفیہ ہے، ابھی علی الاعلان تبلیغ نہیں ہوئی، تو یہ ابتدائی 3 سالوں کے اندر یہ تعداد کہاں تک جا پہنچی؟ بالکل، یہ جو اگر ہم اس کو استقصاء اس کا کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ آپ نے ایک تو کسی سے کوئی جھگڑا نہیں بنایا، کوئی نزاع نہیں ہوا، کوئی ابتدائی 3 سالوں میں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس سے دعوت اسلام رک جائے، بلکہ اندر ہی اندر حکمت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور ابتدائی 3 سالوں میں حضور کے غلاموں کی تعداد 200 تک جا پہنچی۔ سبحان اللہ۔ یہ یعنی بڑھتے بڑھتے تعداد 200 افراد تک جا پہنچی، اور ان میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، حتیٰ کہ عرب کے 16 جو مکہ کے مرکزی قبائل ہیں، ہر قبیلے سے وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تقریباً ہر قبیلے کے اندر ایک اپنی جگہ بنا چکا تھا، اور بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں، اور قریش کو ابھی تک خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو روکنا کیسے ہے، اور ابھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے کیا ہیں، اور ان کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا، اور ان کو ابتدائی 3 سالوں میں کلمہ حق اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام جو ہے وہ آپ نے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ اسلام تھوڑا آگے چل چکا ہے، وقت گزر چکا ہے کافی زیادہ، اب 3 سال جاری ہو چکا ہے، دعوت عام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا ہے، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انداز اختیار فرمایا؟ ابھی پورے 3 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی جب کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اسلام دے رہے تھے، تو قرآن کی 2 مرکزی اور جوہری آیات نازل ہو گئیں، جن میں سے ایک آیت میں حکم دیا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے میرے حبیب مکرم اب آپ سامنا کیجئے ان کا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ دعوت دیجئے، اور ان مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کیجئے۔ اس میں دعوت اسلام کو ڈنکے کی چوٹ پہ دینے کا حکم آ گیا۔ اور دوسری آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے ان کو دعوت اسلام دیجئے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے خاندان سے آغاز کیا، اب آپ نے یہ دونوں دعوتیں دینی تھی، خاندان کو بھی دعوت دینی تھی اور دعوت عام بھی دینی تھی، تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے خاندان سے آغاز کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے آغاز کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری حکمت عملی تیار فرمائی، اور آپ نے سب سے پہلے 2 دفعہ اپنے خاندان کی ایک گرینڈ پارٹی کی، ایک دعوت کی۔ یہ دسترخوان کے اندر بھی بڑا راز ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی نکات میں سے ہے۔ تو آپ نے اپنی فیملی اور خاندان کی بہت بڑی دعوت کی، اور اس دعوت میں آج کل عرب والے کہتے ہیں فتہ شاورما، یا اس کو لحمہ اور فتہ کہا جاتا ہے، یہ مصر میں بھی اور دیگر، کہ جس میں گوشت اور پھر روٹی کے ٹکڑے نیچے ڈال کے اوپر اس کے اوپر گوشت اور شوربہ ڈال کے ایک سرید نما چیز بنائی جاتی۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا سرو کرنے والوں میں شامل تھے، اور سارے خاندان والے جب کھانا کھا چکے اور حضور نے ان کو دعوت دینا چاہی، تو ابو لہب بھانپ گیا۔ وہ اندرونی ساری ان باتوں سے آگاہ تو ہو چکا تھا، وہ اندر ہی اندر اس دعوت کے بارے میں جان تو چکا تھا، اسے پتا تھا، ویسے بھی گھر کا آدمی تھا۔ تو ابو لہب جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور حضور کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی اس نے گفتگو شروع کر دی، اور حضور کی بات کاٹ کے اپنی بات کرنا شروع کر دی۔ اور اس نے کیا کہا؟ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ ابو لہب نے اس دن یہ کہا کہ اعلم یا محمد، اے محمد جان لو، لیس لنا بالعرب طاقہ، کہ ہم عرب کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وَإِنَّكَ إِن بَقِيتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ سَيَقِفُ الْعَرَبُ وَالْقُرَيْشُ فِي مُوَادَاتِ قَوْمِكَ، کہ اگر آپ اسی طرح جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ آپ اسی سپیڈ سے دیتے رہے، تو ان قریب سارے قریش والے اور جتنے عرب لوگ ہیں وہ سارے ہمارے خاندان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور پھر کہنے لگا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمِهِ بِشَرٍّ مِمَّا أَتَيْتَ بِهِ،
نعوذ باللہ، کہنے لگا کہ آج تک میں کسی کو نہیں جانتا جس نے اپنے خاندان کے لیے اتنا بڑا خطرہ بنا دیا ہو جتنا آپ نے ہماری فیملی کے لیے خطرہ بنا دیا، جتنا آپ نے ہمارے لیے تھریٹ بنا دیا ہے۔ خذوا علی یدہ وعلی لسانہ، پھر ان خاندان والوں کو کہنے لگا ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان کی زبان جو ہے وہ خاموش کرا دو، اکتموا ھذا الفم، اور اس منہ کو چپ کرا دو، قبل ان یعادیکم العرب، اس سے پہلے کہ عرب تمہارے دشمن ہو جائیں۔ تو اس نے گویا کہ پورے کی پوری جو حضور دعوت دینا چاہتے تھے اس کے اپوزٹ ایک تقریر کر ڈالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاندان والوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرے پاک نبی کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے اس وقت کوئی جو گفتگو نہیں فرمائی، اور آپ نے اس وقت اس سے مناظرہ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں کیا کہ کہیں جھگڑا نہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں اور آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں۔ کیا خوبصورت حکمت اپنائی ہاں، انہوں نے۔ اور سارے لوگ جو ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں دعوت اسلام کا آغاز اپنے چچا کے ساتھ جھگڑا کر کے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں کوئی وہ جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ حکمت ہے کہ جس کے ساتھ آج بھی جتنے علماء ہیں، جتنا بھی دینی طبقہ ہے، اس کو اس حکمت کو جاننا چاہیے۔ اکثر ہمارے دینی طبقے میں اتنی بے صبری پیدا ہو چکی ہے، اتنی شدت جنم لے چکی ہے، وہ موقع نہیں دیکھتے، محل نہیں دیکھتے بات کون سی کرنی ہے، اور بالکل جو ہے وہ بغیر کسی حکمت کے بات کر ڈالتے ہیں، جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فتنے جنم لیتے ہیں۔ اگر حکمت اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش نظر رکھا جائے تو دین کی دعوت بہت عمدہ طریقے سے دی جا سکتی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ان کو دعوت پہ بلایا۔ پہلی دفعہ 45 افراد آئے تھے، دوسری دفعہ 30 افراد کو بلایا، ابو لہب کو دوبارہ بلایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے سائیڈ پہ لگا دیا گیا اور زیادہ دشمنی نہ بن جائے۔ جب پھر کھانا پیش کیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود کھڑے ہو گئے اور آپ نے خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ کلمات پڑھے جو آج بھی خطیب اپنے ممبر پہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر فرمایا واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، کہ اے میرے خاندان والو اگر میں سارے لوگوں کو جھٹلا دوں میں تمہیں نہیں جھٹلا سکتا۔ واللہ لو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، اگر میں سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اندھیرے میں رکھوں میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ واللہ الذی لا الہ غیرہ انی رسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس عامۃ، اے میرے خاندان والو میں خاص طور پہ تمہارا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور عمومی طور پہ پوری انسانیت کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون، فرمایا تمہیں ایسے موت آئے گی جیسے تم پہ نیند آتی ہے، اور ایسے تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ وَلَتُحَاسَبُنَّ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اس پہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارٌ أَبَدًا، پھر ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے، اور وہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے عبد المطلب کے خاندان والو۔ پھر فرمایا یا عباس ام النبی، خود اپنے بارے میں، اے نبی کے چچا عباس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ پھر یہاں تک فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی من النار، اپنی بیٹی پیاری بیٹی کو بھی مخاطب کیا اور فرمایا آپ بھی اپنے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، محنت کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس طریقے سے دین کی دعوت دی۔ اس پوری دعوت کو سننے کے بعد سارے خاندان والوں نے سر جھکا لیے، سب خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس خاموش ہو گئے، حضرت حمزہ حضور کے چچا خاموش ہو گئے، ابھی ان کے کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی ان کا وہ وقت نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں، سب خاموش ہو گئے۔ اس وقت جو جملے حضرت ابو طالب نے کہے وہ بڑے خوبصورت جملے۔ حضرت ابو طالب کو اپنے بابا جان حضرت عبد المطلب کی وصیت یاد آ گئی کہ انہوں نے مجھے حضور کا خیال رکھنے کا حکم دیا تھا، تو حضرت ابو طالب نے کیا خوبصورت کہا، امد لما امرت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس پہ
اپنے محنت کو جاری رکھیں. فلا ازال احوطک وامنعک ما بقیت، جب تک میں زندہ ہوں اور میرے اندر خون کا آخری قطرہ باقی ہے میں آپ کا تحفظ اور دفاع کرتا رہوں گا اور آپ اپنے اس دین کے مشن کو جاری رکھیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت اسلام کو آگے بڑھانے میں. ابو لہب پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب تو اس کی دال نہ گلی، لیکن کہنے لگا انہا لسوءۃ خذوا علی یدہ، کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، یہ فتنہ بن گیا، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کا منہ بند کراؤ. یہ وہ کہتا رہا، لیکن حضرت ابو طالب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جلال سے فرمایا ہی کلمہ، میں نے جو بات کر دی وہ قول فیصل ہے. واللہ لامنعنہ ما بقیت، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بھتیجے کا دفاع کرتا رہوں گا. یہ وہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ پورے خاندان بنو ہاشم کی سپورٹ اس دعوت میں حاصل ہو گئی. اور حضرت ابو طالب جو سردار تھے وہ ساتھ انہوں نے ایک تحفظ اور دفاع کا اعلان کر دیا، اور ابو لہب کی باتیں ساری کی ساری رائے گاں چلی گئیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کی یہ سپورٹ حاصل کر لی کہ اب آپ کھل کے دعوت اسلام دے سکتے تھے. یہ وہ پوری روایت ہے جو آج ہم نے پیش کی. سبحان اللہ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب، گھر والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دے لی، اب عام عوام الناس کو جب دعوت دینے کا وقت آیا تو ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلایا اور اس وقت دعوت دی. اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان ہو جائے. ہاں، ایک تو یہ جو خاندان کی دعوت ہے نا، ہم رمضان المبارک میں ہیں تو میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس غنیمت جانتے ہوئے اس موقع کو آئیے ہم بھی اپنے خاندان کے لیے اپنے دسترخوان کو ویسے ہی وسعت دیں جیسے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو قائم فرمایا، اور اپنے اہل خانہ میں اصلاح کا کام کریں. جہاں اپنے خاندان میں اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے بھتیجے، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنی فیملی کے وہ لوگ جن کو صراط مستقیم کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کو دین کی دعوت دینا شروع کریں. اور پھر یہ جو دعوت عام کا آغاز ہوا اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مشہور روایت ہے کہ آپ جبل الصفا کے اوپر کھڑے ہو گئے، باہر اسے فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں، تو جبل الصفا کے اوپر آپ کھڑے ہوئے. اور صفا کا یہ وہی ٹیلہ ہے جو آج بھی موجود ہے جہاں صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے. اس وقت وہ بہت ابھرا ہوا ایک پہاڑ نما ٹیلہ تھا. آپ اس پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی جرت کے ساتھ تمام لوگوں کو آواز دی اور فرمایا کہ باہر نکلو اور میری بات سنو. اس وقت دور دور تک مکہ میں آواز پھیل جاتی تھی، نہ یہ میڈیا تھا، نہ شور شرابہ تھا، نہ ٹریفک تھی. تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کہتے ہیں جو نہ آ سکا اس نے اپنی جگہ پہ کوئی بندہ بھیج دیا. ایک بہت بڑا اجتماع آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں خطاب کیا، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی عدی، سب میری بات سنو. سب خاندانوں کا نام لیا اور پھر حضور نے فرمایا لو اخبرتکم ان خلف هذا الجبل جیشا، کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، حالانکہ وہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے ما جربنا علیک کذبا قط، ہم نے تو کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. انک لصادق انک لامین، بے شک آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإنی رسول اللہ الیکم وإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کی وعید سناتا ہوں. تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اسے وحدہ لا شریک مانو اور کسی کو خدا نہ مانو اور کسی کو تصرف کرنے والا یوں نہ مانو جیسے اللہ رب العزت کو تسلیم کرتے ہو. تو اس وقت پھر ابو لہب کی بدبختی آڑے آئی اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کوئی بندہ نہیں بولا. یہ اپنا ہی چچا جو ہے، خاندان سے کوئی بندہ اس طرح کرے تو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک اذیت محسوس ہوتی ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے ہیں جی. تو وہ ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کیا کہا، کہنے لگا تباً لک سائر الیوم، نعوذ باللہ، یہ جملہ اس نے کہا جس کی وجہ سے اس کی اپنی بربادی ہو گئی. اور کہنے لگا الہذا جماعتنا، کیا آپ نے یہ جو ہے باتیں کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہمارا اتنا وقت ضائع ہو گیا. جب ایسی اس نے بات کی تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے سارے لوگوں کو حضور کے خلاف کھڑا کرنے میں کردار ادا کیا اور سارے لوگوں کو حضور کا دشمن بنانے میں آگے تھا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا نام ذکر نہیں کیا، ابو لہب کا نام ذکر کیا، بلکہ اس کے نام سے پوری سورت ایڈ کی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب.
تو یہ دعوت اسلام کا وہ ابتدائی منظر تھا. اس میں پھر حضور کس طرح دعوت دیتے تھے؟ آپ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا یہاں تبشیر ہے، تنذیر نہیں ہے. یعنی حضور یہ نہیں کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا بها العرب، لا الہ الا اللہ کہو عرب پہ تمہیں بادشاہی حاصل ہو جائے گی. قولوا لا الہ الا اللہ تدخلوا بہ الجنہ، لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ. سارے جملوں میں بشارت تھی، سارے جملوں میں تبشیر تھی، ڈراوا نہیں تھا اس کے اندر شامل. اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا. لیکن وہ جتنے لوگ آئے تھے نا سارے کہنے لگے ہم معذرت کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ عرب کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتے. اس وقت مکہ کی آبادی تقریباً 25,000 افراد پہ مشتمل تھی. 25-30 ہزار افراد میں سے صرف 200 افراد نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور سیدھی دعوت کی وجہ سے. اور ان 200 افراد نے 25-30 ہزار معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان میں ایک ایسی ہلچل پیدا ہو گئی کہ سب ڈر گئے. اور اس کے بعد اب ایک ایسے دور کا آغاز ہوا کہ جو اسلام کے لیے ایک بڑا مشکل دور تھا. تو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 200 افراد نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ ان کا مسلمان ہونا، وہ اخلاص کے ساتھ مسلمان تھے، بے شک پورے کے پورے مسلمان تھے، وہ نام کے مسلمان نہیں تھے. یہ بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، تو یقیناً مشکلات تو آئی ہوں گی. بہت کیا مشکلات تھیں؟ کب آغاز ہوا ان مشکلات کا؟ تھوڑا اس کی وضاحت کریں. مشکلات بہت زیادہ آئیں، اور یہ مشکلات جو ہیں بعض لوگ ان کو ایک بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں. اصل میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ جو بھی حق کے راستے میں چلے گا اسے مشکل سہنی پڑے گی. اور یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو سنت بنانا تھا کہ قیامت تک جو اہل حق ہیں ان کی راہ میں مشکلات آئیں گی، اور انہوں نے کس طرح صبر کرنا ہے حضور نے صبر کر کے دکھایا. تو اس میں جو مشکلات ابتدائی تو تھیں، شروع میں جو انہوں نے جو مشرکین تھے اور جو کفار اور معاندین تھے انہوں نے تشکیک پیدا کی، طرح طرح سے شک پیدا کرنے کی کوشش کی. پھر دوسرے نمبر پہ استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق اڑانا شروع کیا. پھر اس سے آگے بڑھے تو حضور کو نفسیاتی اذیت دینی شروع کی، اور حضور کے صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضور کو بدنی اور جسمانی تکلیف دینا شروع کی. تو ہر طرح کا ہیلہ انہوں نے اور ہر طرح کی چارہ جوئی کی، ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تکلیف اور کسی اذیت کی کوئی پرواہ نہ کی، اور آپ کے صحابہ بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے. اگر ہم آپ تشکیک کی بات کریں تو قرآن پاک نے خود سارا بیان کیا ہے. کبھی کہتے کہ حضور کاہن ہیں، کبھی کہتے حضور شاعر ہیں، کبھی کہتے حضور مجنون ہیں، کبھی کہتے دیوانے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایک دفعہ وہ ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، اسے یہ بہت بڑا پردھان اور بڑا سیاںا بندہ سمجھتے تھے، دانشمند سمجھ. اس کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور ندوہ دار الندوہ میں اجلاس کیا، اور اس سے کہنے لگے ہم اس دعوت کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا افواہ اڑائیں. انہیں مجنون کہیں؟ کہنے لگا نہیں، مجنون تو ان کے اوپر جنون کی کوئی علامات نہیں ہے، وہ اس نے کہا. پھر کہنے لگا ان کو کاہن کہیں؟ کہنے لگا نہیں، کہانت بھی نہیں ان کے اندر، وہ تو کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو کاہن ہوتے ہیں. اچھا کہنے لگے پھر ان کو شاعر کہیں؟ کہنے لگا نہیں، ان کے کلام کے اندر شاعری والی بات بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں کہہ سکتے. پھر خود ہی کہنے لگا وَإِنَّ عَلَيْهِ وَإِنَّ لِكَلَامِهِ لَتَرَاوَى وَإِنَّ عَلَيْهِ لَحَلَاوَى وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. یہ کیا خوبصورت کلمات اللہ نے اس کی زبان سے بھی جاری کرا دیے، اور جو دشمن تھے ان کی زبان پہ بھی یہ تعریف جاری ہوئی کہ ان کا کلام تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑی مٹھاس اس میں ہوتی ہے، اور بڑا وہ ثمر بار ہوتا ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگا پھر کیسے ان کو ٹیکل کریں، کیسے قابو میں لائیں؟ تو کہتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کے بارے میں کہو کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. اور یفرق بین المرء وزوجتہ وبین المرء وابیہ وبنیہ، کہ یہ لوگوں کے درمیان اور میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، اور اس طرح کی بات مشہور کر دو. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا حق کے قریب آ چکا تھا، لیکن پھر اپنی مصلحت ایک ہاتھ میں تھی اور دوسرے ہاتھ میں حق تھا، تو اس نے اپنی مصلحت کے پلڑے کو
مفاد کو حق پر ترجیح دی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں رسالت کو مانتا ہوں تو پھر جو پیسہ ہمیں قریش کی تجارت سے مل رہا ہے، اور ہم نے رستے پرامن بنائے ہوئے ہیں اور ان کے بت ہم نے اپنے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمیں تجارت میں مدد کریں، تو سارے قبائل ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہمیں پیسہ ملنا بند ہو جائے گا۔ تو اپنی اس مصلحت کی وجہ سے ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی بدبختی آڑے آ گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو ہم آج یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہر اس جرنلسٹ کو جو لفافے والی صحافت کرتا ہے اور جو اپنی مصلحت کو حق کے اوپر ترجیح دیتا ہے اور اپنے مفاد کی وجہ سے حق بات نہیں بولتا۔ ہر خطیب، ہر جرنلسٹ، ہر صحافی، ہر سیاستدان اور ہر وہ شخص جو معاشرے کے اندر اپنی مصلحت اور اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، وہ سبق حاصل کرے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مصلحت کو ترجیح دی، ان کا کیا حال ہوا۔ قرآن حکیم نے اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں پورا ایک رکوع لکھ دیا اور فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اور اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو پیدا کیا اور اسے بڑا مال عطا کیا۔ وبنین شہودا، اور اس کو بیٹے دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور زندگی کو اس کے لیے بچھونا بنا دیا۔ ثم یطمع ان ازید، یہ پھر اور کی طلب کرتا ہے۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، خبردار یہ ہماری آیتوں سے سرکشی کرتا تھا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ اس نے بڑا غور و فکر کیا، بار بار سوچا، اور بالآخر اس نے حضور کے کلام کو جادو کہہ دیا اور اس نے یہ جرت کی سأرہقہ صعودا، اس کو ہم جہنم کے اوپر چڑھائیں گے۔ اور پھر بڑی سخت آیات میں فرمایا سأصلیہ سقر، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان دشمنان اسلام کی مذمت بیان کی کہ جنہوں نے اپنی مصلحت کو حق کے اوپر ترجیح دی تھی۔ تو یہ تو ولید بن مغیرہ کی بات تھی۔ نضر بن حارث ایک شخص تھا، اب وہ بھی دشمنان اسلام میں شامل تھا، تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ تو بھی بڑا جو ہے وہ دانش مند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں تو کوئی کردار ادا کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تم پیسے دو، میں ایران جاتا ہوں، وہاں سے کہانیوں والی کتابیں لے کے آتا ہوں، قصے خرید کے لاتا ہوں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کی دعوت کو روکنے میں وہ لے آیا قصے، اور پھر اس نے حضور کی مجلس کے قریب ہی اپنی الگ مجلس قائم کر لی۔ جب لوگ حضور کی بات سننے کے لیے آتے اور حضور نے اپنی طرف بلاتے، وہ رستے میں روک لیتا اور خود کہانیاں سنانا شروع کر دیتا اور کہتا کہ میری باتیں زیادہ میٹھی ہیں، تم یہ سنو۔ تو قرآن پاک نے اس کی مذمت بھی بیان کی اور ایسے ہر شخص کو فتنہ پرور شخص قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی پرواہ نہ کی، اور آپ نے دعوت اسلام کے اس پورے سلسلے کو جاری رکھا، اور حتیٰ کہ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں اور یہ باہر کی قوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانوا علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اقتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ تو قرآن حکیم نے ایسے اس تمام لوگوں کے شبہات کو پارا پارا کر دیا اور کہا یہ حضور کی بات کو ابتدائی لوگوں کی من گڑت کہانیاں سمجھتے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اور قرآن پھر ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے کہ یہ کلمہ حق ہے اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اللہ رب العزت کا سچا رسول ہے۔ میں آخر میں ایک مثال کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ جتنے لوگ تشکیک پیدا کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ اگر ساری کائنات کے لوگوں کے ہاتھ میں جھاڑو آ جائے اور وہ زمین سے گرد اڑانے کی کوشش کریں کہ ہم اتنی گرد اڑائیں گے کہ آسمان چھپ جائے اور غبار آلود ہو جائے، تو کیا گرد اڑانے سے آسمان چھپ سکتا ہے؟ بالکل نہیں، وہ نہیں چھپتا، بلکہ جتنی بھی گرد اڑائیں گے گرد خود ان کے اوپر گرے گی، ان کے چہروں پہ پڑے گی، وہ خود اس گرد میں چھپ جائیں گے۔ اسلام جو آسمان ہے اس کی شفافیت اور اس کی وسعت اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ تو جتنی گرد کفار اور مشرکین نے اڑائی وہ خود ان کے اوپر گری اور وہ اس گرد میں اور تاریخ کی اس گرد میں چھپ کے رہ گئے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت و رسالت کا آسمان آج بھی نصف النہار پہ ہے اور آج بھی پوری شفافیت کے ساتھ چمک رہا ہے، اور اس کی عظمتوں میں کوئی فرق نہ آیا ہے نہ آئے گا، بلکہ دن بدن وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی 3 سال کا عرصہ ہے جس کے واقعات کو ہم نے بیان کیا، اور کل ہم کوشش کریں گے کہ جو آئندہ کے 3 سال ہیں ان میں
کس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی، تو تھوڑا دل دکھے گا وہ باتیں سن کے ابتدائی طور پہ، لیکن پھر ہم جب حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا اسلام اور ایمان ذکر کریں گے تو پھر دل خوش ہوں گے، اور ایک بہار آفریں منظر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جو اسلام کی دعوت کے دوسرے 3 سال تھے ان میں اسلام کے فروغ کے اندر کس طریقے سے یہ سفر آگے بڑھا۔ تو یہ آج کی ہمارے پروگرام کا مرکزی خیال ہے۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان جب فرما دیا تو اس میں کون سی حکمتوں کو پیش نظر رکھا، اور ہمیں بھی اس سے ایک درس ملتا ہے آج کے علماء کو، خطباء کو اور واعظین کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب بھی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہو تو اس میں حکمت کا پہلو بھی ہونا چاہیے، مواعظ حسنہ بھی ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کو پیش نظر رکھا تھا، پہلے خاندان والوں کو بلایا اور اس کے بعد جب انہوں نے حضور کی بات کا انکار کر دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار بالکل نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پھر دعوت دی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے علل اعلان لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ تکالیف بھی دی گئی، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود حق سے منحرف نہیں ہوئے، حق سے بالکل نہیں ہٹے، بلکہ ڈٹے رہے اور اسلام کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھا اور لوگوں تک اس حق کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اور ہمیں بھی یہ اس بات سے درس ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا، بلکہ ڈٹے رہنا ہے، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور فتح عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے ولید بن مغیرہ کا واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال دیا تھا، بہت زیادہ اولاد دی تھی، اس کے باوجود بھی مزید کی وہ خواہش کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ تو ہمیں اس سے بھی ایک درس ملتا ہے، جتنا رب نے دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کو بھی دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری یہ گفتگو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ ناظرین کرام، چلتے اپنے پروگرام کی اگلی نشست کی جانب، تو آپ کے سامنے آپ خوبصورت گفتگو فرمائیں گے اسی موضوع کے ریلیٹڈ استاذ العلماء مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب، نائب مفتی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، خوبصورت گفتگو فرمائیں گے، اس کو سنیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے دن، نئے عنوان، نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔